أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی. آئیے سب سے پہلے سیشن کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا
تمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہمارے سیشن کا چوتھا لیکچر ہوگا۔ انشاءاللہ معلمہ آپ کے سامنے اس کے اہم نکات بیان کریں گی۔ معلمہ کلاس میں موجود ہیں اور ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا لیکچر شروع کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آج کا ٹاپک ہمارا حقیقت انسان پر ہے اور یہ اس کورس کا 3rd ماڈیول ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ایمانیات کو سمجھا تھا، آپ کو یاد ہوگا جو ہماری پرانی اسٹوڈنٹس ہیں۔ ایمانیات کو سمجھ لینے کے بعد ہم پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ حقیقی زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور پھر ایمانیات کو سیکھ لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد آگے ہم نے یہ دیکھا کہ اب اللہ جو ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے ایمان کو سیکھ لینے کے بعد، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ ڈیوٹیز بھی لگائی ہیں جن کو فرائض کہا جاتا ہے، ان کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ تو یہ بھی اس چیز کو بھی ہم نے سمجھا، فرائض کو۔ اور پھر اب ہم نے جو ہے حقیقت انسان کو سمجھنا ہے۔ یہ ٹاپک جو پچھلے 2 ماڈیول گزرے ہیں ان کے ساتھ لنکڈ ہے۔ ہم نے اللہ کی ڈیوٹیز کو ادا کرنا ہے، کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اور کیونکہ ہم پر حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ یہ اللہ کی یہ ایمانیات ہیں، اس کے بعد فرائض ہیں جو نبی کا طریقہ ہے، اس طریقے پہ ہم نے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 13 سالہ زندگی میں صرف ایمان و یقین کی دعوت دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے احکامات بعد میں نازل ہوئے ان جو مدنی صورتیں ان کے اندر۔ تو اسی طریقے سے ہم نے پہلے ایمانیات کو سیکھا، اس کے بعد فرائض کو، اور یہ سب کچھ سیکھ لینے کے بعد پھر انسان ہم سے گناہ کے کام کیوں ہوتے ہیں، کس وجہ سے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جو ابلیس تھا اس کے سامنے تمام حقائق تھے، تمام حقیقت اس کے سامنے کھلی ہوئی تھی۔ وہ فرشتوں کے ساتھ اس کا ہوتا تھا، وہ رہتا تھا، تو اس سے زیادہ مطلب ایک عزت والا تھا، وہ ایک مقام و مرتبہ تھا اس کا، لیکن اس سے گناہ کا کام ہوا، اس نے کیا گناہ کا کام۔ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا، حالانکہ جانتا نہیں تھا کیا وہ۔ اس طرح ہم بھی سب کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی گناہ کے کام کیوں کر رہے ہیں، کیوں جو ہے وہ گناہ کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں جو 7 جگہوں پہ قصہ آدم ابلیس آتا ہے، کسی جگہ وہ کیا حکم دے رہا ہے، کسی جگہ کیا حکم دے رہا ہے۔ مطلب اللہ نے تو آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن ان سے گناہ کا کام سرزد ہو گیا، نافرمانی کا ہو گیا، حالانکہ وہ جانتے نہیں تھے، وہ جانتے تھے۔ تو آج جو ہم یہ ٹاپک جو ہے بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ انسان کی حقیقت ہم پر واضح ہو جائے گی کہ ہم انسان ہیں اور ہم کس چیز سے بنے، ہمارے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اور پھر ہم نے ان کا کس طرح سے تزکیہ کرنا ہے، کس طرح سے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، تاکہ ہمارے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہو جائیں اور آخرت کا راستہ آسان ہو جائے،
آخرت میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کے جو موضوعات ہیں اس ٹاپک کے اندر۔ نفس انسانی کے 3 اجزاء، اس کو ہم سمجھیں گے۔ نفس انسانی کے 3 اجزاء کا باہمی تعلق، یعنی کس طرح سے یہ آپس میں لنکڈ ہے تینوں اجزاء۔ پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تزکیہ نفس، اس کو ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے انسان جو ہے وہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے: شعور، جسم اور روح۔ جو شعور ہے تمام احکامات کا اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کا مخاطب شعور ہے، اور اسی نے حساب کتاب دینا ہے۔ شعور سے اصل میں شعور سے حساب کتاب ہوگا۔ جسم تو ایک ذریعہ بنے گا۔ اصل میں جو ہماری جو فیلنگز ہوتی ہیں، ہمیں کبھی خوشی کا احساس ہوتا ہے، کبھی غمی کا، یہ سب کچھ یہ ہمارے جسم کو تھوڑی ہو رہا ہے، تو یہ فیلنگز تو شعور کی ہیں۔ جسم تو ایک صرف سورس ہے بس جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور یہ جسم جو ہے سیم جسم حیوانی ہے، جیسے حیوان کا جسم ہے، جانور کا جسم ہے، اسی طرح یہ ہمارا جسم ہے۔ اور اس کے بھی جبلی تقاضے ہیں، جیسے بھوک لگے گی جانور کو تو اس کا کیا کام ہے؟ کھانا۔ اب اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے کھانا ہے، حلال ہے، یہ کھانا حلال ہے، حرام ہے، بس اس نے اپنی یہ جو جسمانی ضرورت ہے، خواہش ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ سونا ہے، باسی اپنی شہوت کو پورا کرنا ہے۔ تو سیم ہمارا جسم جسم حیوانی کی طرح ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ روح روبانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، کہ روح میرے رب کا امر ہے، رب کا حکم ہے، رب کا ارادہ ہے۔ اور اس روح کے اندر اللہ کی معرفت موجود ہے، اللہ کی جان پہچان موجود ہے۔ یہ روح اللہ کو جانتی پہچانتی ہے۔ اسی بیس پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر روح ہے، کیونکہ ہمیں جو نظر آ رہی ہے چیز وہ صرف جسم نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں شعور نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں روح نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں، یہ پوائنٹس جو ہمیں یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر روح بھی ہے اور شعور بھی ہے۔ اور پھر اس روح کو اچھائی برائی کی تمیز حاصل ہے۔ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یہ روح ہماری جانتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اللہ نے سکھا کے بھیجا ہے ہمیں۔ اور ایک اس کی خوبی یہ بھی ہے اس روح کی کہ گناہوں پر ملامت کرنے والا ہے۔ آپ کے اندر آپ اچھا کام کریں تو آپ کو ایک اندر سے فیلنگ آتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ روح ہوتی ہے جو آپ کو، جب آپ اچھا کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو ہماری اندر سے فیلنگز ہوتی ہیں اس طرح کی کہ ہم مطمئن نظر آتے ہیں، ہم خوش نظر آتے ہیں، ہمارے چہرے سے واضح ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جب ہم گناہ کا کام کرتے ہیں تو اس کو ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے چہرے کے تاثرات ہیں وہ بتا دیتے ہیں، اور ہمارا جو اندر ہے جو اندر ہوتا ہے وہ آپ کے چہرے پہ آ جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، اس کو ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے سامنے ہم ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اس کی خوبی روح کی یہ بھی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر روح ہے، گناہوں پر ملامت کرتا ہے۔ پھر غیر شعوری ایمان کی بنیاد ہے۔ ہر انسان فطرت میں پیدا ہوتا ہے، حدیث کے مطابق اس کے والدین اس کو عیسائی مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی کہ رب کی پہچان ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اور یہ غیر شعوری ایمان ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر روح ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، جس میں حیوانی، روح ربانی اور شعور، ان کی غذا کیا ہے، اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ چیزیں وجود رکھتی ہیں ایک، اور یہ پوائنٹس کے ذریعے سے۔ اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کی خوراک کیا ہے۔ شعور جو ہے اس کی خوراک علم وحی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، یہ اس کی خوراک ہے۔ جو جسم حیوانی ہے، یعنی جو ہمارا جسم ہے، اس کی خوراک کیونکہ یہ جسم سے بنا، یہ مٹی سے بنا ہے، اس لیے اس کی خوراک مٹی سے نکلنے والی غذائیں ہیں، اناج ہے، فروٹس ہیں، سبزیاں ہیں، یہ اس کی خوراک ہے۔ اور کیونکہ یہ زمین سے بنا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، تو مٹی والی جو چیزیں ہیں جو مٹی سے نکلتی ہیں وہ اس کی خوراک ہے۔
تیسری چیز جو روح ربانی ہے اس کی خوراک جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ یہ روح جو ہے یہ آسمان سے آئی ہے، اس لیے اس کی خوراک ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اور ذکر صرف اللہ کا نام نہیں ہے، ذکر میں قرآن سب سے بڑا ذکر ہے، پھر تسبیحات اذکار ہے، صبح شام کی دعائیں یہ اذکار ہے، یہ سب ہمارے روح کی غذا ہے۔ تو ہمارے اندر جو ہے نا وہ دو طاقتیں ہیں بیسیکلی، دو متضاد جو عناصر ہیں اس سے مل کے بنا ہے انسان، ایک جسم حیوانی ہے، دوسرا روح ربانی ہے۔ اور یہ جو بیچ میں ہے یہ شعور ہے، یہ دونوں طاقتیں روح ربانی اور جسم حیوانی یہ دونوں اس پہ اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو شعور ہے یہ آزادانہ طور پہ فیصلہ نہیں کر پاتا، یعنی فریلی یہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ اس کا کام، اس کا اصل میں جو کام ہے شعور کا، جس کو ہم یہ مائنڈ بھی کہتے ہیں، اس کا اصل کام جو ہے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا، کیونکہ یہ دونوں طاقتیں جو ہے نا، ایک طرف تو جسم حیوانی ہے اور ایک طرف روح ربانی ہے۔ اس کو یہ جو روح ربانی، جو روح ہے ہماری، اس کو ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے، وہ ہماری ویک ہو چکی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف جو جسم ہے اس کو ہم اصل میں ہم اپنے جسم کے جو تین پارٹس ہیں، حیوانی جسم ہے، روح ہے اور شعور ہے، ایک طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے، ایک طریقے سے اس کو خوراک دی جا رہی ہے، جسم کو بس جسم کی خوراک دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ شعور جو ہمارا صحیح طرح سے فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ اب، کیونکہ فیصلہ، اس کا کام فیصلہ کرنا ہے، اگر ہم نے جس طرف بھی ہم نے توجہ دی زیادہ، ہم نے اپنے جسم کو بنایا سنوارا، اس کو خوب کھلایا، اس کو خوب اس کی دیکھ بھال کی، تو شعور کا کام فیصلہ کرنا ہے، وہ اس کے حق، اس کے فیور میں فیصلہ کرے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم دنیا میں اتنے لگ چکے ہوتے ہیں، اتنے کھپ چکے ہوتے ہیں، تو فیصلہ بھی اس کے مطابق ہی ہوگا کہ دنیا میں ہی رہنا ہے، دنیا کا ہی کر لو، اور یہاں پہ ہی رہنا ہے۔ پھر جو ہے وہ اس کو جتنی توجہ دے دو۔ ایسے ہی ہے نا، جو کافر ہیں وہ یہی کرتے ہیں نا، اپنی فزیکلی جو فزیکل جو چیزیں ہیں ان کو اپنا جو باڈی ہے اس کی کیئر کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آخرت تو ہے ہی نہیں ہے، تو بس دنیا میں جو ہم نے کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو دوسری طرف جو روح ہے، اب روح کو ہم نے طاقتور، تو ہم نے روح کو کرنا ہے نا، جسم کو تو جسم تو ہمارا آلریڈی پہلے سے موٹا ہے، بڑا موٹا تازہ ہے، تو اس کو ہم نے اور تو نہیں کھلانا پلانا ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، کنٹرول میں کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کھاؤ پیو نا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو، کہ ایک بیلنس ڈائٹ کے ساتھ اس کو ہم نے رکھنا ہے، تاکہ ہم اس وجہ سے ہم کھائیں کہ ہم کھائیں گے تو ہمارے اندر پاور آئے گی، اور جس کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ کھانا بھی عبادت ہے، لیکن بے تحاشا کھانا، وہ فضول خرچی کرنا شیطان کا کام ہے۔ دوسری طرف اللہ نے جو روح دی، روح کو ہمیں اسٹرانگ کرنا چاہیے۔ کس طرح سے؟ پیچھے ہم نے پڑھا دیکھا کہ روح کو اللہ کے ذکر سے ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے، اور سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کو ہم نے اپنی زندگی کا کتنا عرصہ گزار لیا، ہم دیکھیں، ہم ابھی ہماری ایج کیا ہے، 30 ہے، 40 ہے، 50 ہے، 20 ہے، اپنی زندگی ہم دیکھ لیں کہ یہ ہماری زندگی ہے، ٹوٹل کتنی زندگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو زندگی ہے وہ تو بہت کم ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس میں ہم نے کیا کیا، ہم نے کس طرف توجہ دی ہے، ہم فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے صحیح طریقے سے کہ فیصلہ کیا کرنا ہے ہم نے، کہ ہم نے دنیا میں تو رہنا ہی نہیں ہے، ہمیں تو اللہ نے دنیا میں بھیجا صرف آزمائش کے لیے، کہ میں آزماؤں گا تمہیں، اس وجہ سے
موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا. سو ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ امتحان کے لیے، میں تمہارا امتحان لوں گا کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. تو ہم کیوں نہیں فیصلہ کر پاتے صحیح طور پہ؟ کیونکہ ہم نے جو ہے وہ جسم کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، اس پہ توجہ دی جا رہی ہے، اس کی کیئر کی جا رہی ہے. دوسری طرف جو روح ہے وہ بالکل ہماری مر چکی ہے، اس کو تو گرہن لگ چکا ہے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ختم ہے. مال کی محبت، لوگوں کی محبت، رشتوں کی محبت، کاروبار کی محبت، یہ محبتیں اندر ہیں. تو اللہ نے اس کو دل کو، کیونکہ یہ جو روح ہے ہماری یہ آسمان سے آئی ہے، اس کی خوراک آسمانی ہے، علم وحی ہے، اس کی خوراک ذکر اللہ ہے. تو اس کو ہم نے اپنے جسم کے اندر میں اس پہ توجہ دینی ہے روح پر، کہ یہ ہماری اسٹرانگ ہونی چاہیے. جسم کو اتنی کیئر کریں کہ جس کے مطابق وہ پھر عبادت کر سکے. تو آگے جو ہے وہ یہاں تک تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تینوں چیزیں جو ہمارے اندر ہیں، جسم حیوانی، روح روبانی اور شعور، یہ تینوں چیزیں وجود رکھتی ہیں. پھر ان کی خوراک، اس کا بھی ہم نے دیکھا الگ الگ سے ان کی خوراک الگ الگ ہے اور ان کا کام الگ الگ ہے. یہاں تک یہ چیزیں تو ہم پہ کلیئر ہو گئی. اب ان تینوں چیزوں کا باہمی تعلق کیا ہے، یعنی آپس میں کس طرح سے لنک ہیں یہ تینوں چیزیں، ہم یہاں پر ایک مثال سے سمجھیں گے. وہ کون سی مثال ہے؟ گھوڑے کی مثال. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اس آیت کے اندر روزے کا ذکر کرتا ہے، اور جس کی تفصیل میں پھر یہ جو مثال رکھی گئی ہے، جس کی ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ تینوں چیزیں کس طرح سے آپس میں ملی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب اس آیت کے اندر جو ہے وہ صوم کا لفظ آیا ہے. صوم جو عرب تھے وہ ظاہر ان کی تو اپنی عربی زبان تھی، وہ اس لفظ سے اچھی طرح واقف تھے، صوم کے لفظ سے. وہ گھوڑوں کی ٹریننگ کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے، گھوڑوں کو ٹرین کرتے تھے، ان کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے، اور جب وہ ٹرین ہو جاتے تھے تو پھر ان کو کہتے تھے کہ انہیں روزہ رکھ لیا. سائم کہا جاتا تھا انہیں، جو ٹرین ہو جاتا تھا گھوڑا. تو ان کی ٹریننگ کیا ہوتی تھی کہ ظاہر ہے یہ جو گھوڑا ہے یہ صحرائی جانور نہیں ہے، اونٹ صحرائی جانور ہے. تو اس کی پھر وہ ٹریننگ کرتے تھے، کیونکہ گھوڑے سے کام لینا ہوتا تھا، جنگوں میں ان کو رکھتے تھے، ان سے کام لیتے تھے. اس کے علاوہ جو ان کا پیشہ تھا وہ یہ چوری کرنا، ڈاکے ڈکیتی کرنا، اس کے لیے گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے. تو گھوڑے کو ٹرین کرتے تھے. اس کی ٹریننگ کیا ہوتی تھی کہ اس کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے اور اس کو لو کے آگے رکھتے تھے. ظاہر ہے جو عرب کا جو ماحول ہے، جو موسم ہے، وہ اس طرح گرم ہے، وہ سارا سال ایسا گرم رہتا ہے، لو کی طرح گرم ہوتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں. تو گھوڑے کو تیار کرتے تھے اور اس کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے. یہ اس کی ٹریننگ ہوتی تھی، تاکہ ایسا ہوتا تھا کہ جنگ میں کبھی پانی نہیں میسر ہے، ویسے ہی اس کا جو صحرا ہے وہاں پہ تو دور دور تک کوئی نام و نشان ہی نظر آتا ہے پانی کا، اور سبزہ بھی کوئی نہیں ہے وہاں پر، پانی بھی کوئی نہیں ہے. تو تاکہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے گھوڑے کو تیار کیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرو. جیسے سیم جسم حیوانی ہے یہ جو گھوڑا ہے، یہ جسم حیوانی مطلب یہ کہ یہ ہمارا جسم ہے گھوڑا. اور یہ کیا ہے، جو اوپر بیٹھی روح ہے، جو بیٹھا رائڈر ہے وہ ہماری روح ہے، اور اس کا جو رائڈر کا یہ مائنڈ ہے، یہ روح کا مطلب یہ ہمارا مائنڈ ہے، رائڈر کا جو مائنڈ ہے یہ ہمارا مائنڈ ہے. اب کیا ہونا چاہیے، جو یہ روح ہے، روحانی وجود ہمارا قوی ہونا چاہیے. اور جو گھڑ سوار ہے، گھڑ سوار روح ہے نا،
روح ہماری صحت مند ہونی چاہیے، مضبوط بھی ہونی چاہیے اور صحت مند بھی ہونی چاہیے. اور پیچھے کیا بتایا گیا کہ روح کو کس طرح سے قوی کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر سے. اور اس کو صحت مند رکھنا ہے، اس کو قوی رکھنا ہے، وہ ذکر اللہ سے ہوگا سب کچھ. روح ہماری تندرست بھی رہے گی، توانا رہے گی. یہ جو جسم ہے، جسم بھی ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے. اور ہمارا جسم صحت مند ہونا چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے. اور پھر کیا ہونا چاہیے کہ جسم قابو میں ہونا چاہیے، کنٹرول میں ہونا چاہیے. یہ جو گھوڑا ہے، یہ جو ہمارا جسم حیوانی ہے، یہ کنٹرول میں ہونا چاہیے. اور جو ہمارا مائنڈ ہے، اس کو مطلب راستے کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے راستے میں پہنچنا ہے نا. گھوڑے نے ایک راستہ اختیار کیا، وہاں پر پہنچنا ہے، وہاں تک جو کہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے. وہاں تک ہم نے جانا ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ اس وقت ان کی منزل کیا ہوتی تھی؟ عرب جو تھے، ان کی منزل کیا ہوتی تھی کہ وہ کیوں تیار کرتے تھے؟ جنگوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے، یا چوری ڈکیتی کے لیے استعمال کرتے تھے. یہ ان کا پلان ہوتا تھا، یہ ان کا مشن ہوتا تھا، اور یہ ان کا مقصد ہوتا تھا. اس وجہ سے گھوڑے کو ٹرین کیا جاتا تھا. تو آج جو ہے وہ ہمارا کیا مقصد ہے؟ ہم نے ایک منزل پہ پہنچنا ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ آخرت ہے. تو اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو، دنیا میں اللہ نے بھیجا، اپنے آپ کو تیار کرو، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا. اور یہ بڑی بیسٹ مثال ہے یہاں پر گھوڑے کی دی جاتی ہے کہ یہ تینوں چیزیں ان کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا باہمی تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. کہ ہم نے جو گھوڑا ہے جس میں حیوانی ہے، اس کو صحت مند رکھنا ہے، اس کو مضبوط رکھنا ہے. وہ بیمار ہوگا، ویک ہوگا، تو کس طرح سے منزل تک پہنچے گا؟ اور اس کو قابو میں رکھنا ہے. کس طرح سے قابو میں ہم رکھیں؟ روزے کے ذریعے سے. ہمارا نفس جو ہے نا، وہ کنٹرول میں رہتا ہے. وہ چیزیں جو ہمارے نفس کو بھاری گزرتی ہیں، ہمارے نفس پہ بھاری گزرتی ہیں، اس سے ہمارا جسم کنٹرول میں رہتا ہے. ہمارے اندر دیکھیں، جسم یہی چاہتا ہے نا کہ بس میں اپنی من پسند کا کام کروں، جو میرا جی چاہتا ہے، جو میرے من میں آتا ہے وہ میں کروں. حالانکہ یہ نہیں ہے. اس سے کیسے آپ کنٹرول میں رہیں گے؟ کس طرح سے آپ تندرست توانا رہ سکتے ہیں؟ جبکہ پورا دن ہمارا صبح سے شام، شام سے صبح، ہمارا ٹائم سارا غیبتوں میں گزر رہا ہے، چگلیوں میں گزر رہا ہے. اللہ کے دین سے دوری ہے، دین کا علم حاصل نہیں کر رہے ہیں. تو ہم کس طرح سے اپنی منزل کو پائیں گے؟ منزل تک کیسے پہنچیں گے جبکہ ہم نے فضولیات میں زندگی کو بسر کیا جا رہا ہے؟ ابھی تک ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ سونے میں گزار دیا، کھیل کود میں گزار دیا. چھوٹے تھے تو کھیل کود میں، بڑے ہوئے تو اور چیزوں میں اپنے آپ کو لگا لیا. مطلب انسان تو فارغ نہیں رہ سکتا ہے نا. اس کے تو نیچر ہی ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں ضرور لگائے گا. تو یہ جو شعور ہے، ہمارا مائنڈ ہے، ہم نے اتنی ڈگریاں حاصل کر لی، دنیاوی ڈگریاں، ایم اے، ماسٹرز، پھر ایم فل، پی ایچ ڈی، تو پروفیسر، تو پتہ نہیں انجینئر، اور کون سی ہم نے پوسٹیں لے لی، کون سی ہم نے ڈگریاں نہیں لے لی. صرف ڈگری نہیں لی تو قرآن کی ڈگری نہیں لی. ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہمیں تجوید آتی ہے، نہ ہمیں قرآن کا ترجمہ تفسیر آتا ہے. جو بیسک چیزیں وہی ہمیں نہیں آتی ہیں. تو ہم منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ ہمیں قرآن سے دوری ہے. کتنا ٹائم ہم قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں ڈیلی کا؟ تو ہمیں خوراک جو ملے گی دماغ کو، شعور کو، وہ قرآن و حدیث سے ملے گی. اس لیے اس سے ہمارے آخرت کا راستہ آسان ہو جائے گا، سیدھا راستے پہ چلنا آسان ہو جائے گا. اور جو روح ہے، روح کی طرف بھی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. روح کی ذکر اللہ، روح کی خوراک، تو اس کو بھی ہم نے قوی کرنا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، اس کو صحت مند رکھنا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ اپنے جسم کی طرف بھرپور توجہ دی جا رہی ہے. اور پھر ساتھ ہی جو ہے ہمارے لگا ہوا شیطان، وہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے شیطان تو، اور سیدھے راستے سے بھٹکانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے وہ.
اور سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ہے وہ. سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن. وہ یہ سیدھا راستہ ہے. اس لیے تو قرآن پڑھنے سے پہلے ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، تاکہ شیطان سیدھے راستے سے ہٹ جائے. سیدھے راستے پہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور بھٹکانے میں لگا ہوا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ وہ عدو مبین ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ہمارے شعور کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے. وہ ساوس ہر وقت کسی کی غیبت میں لگائے گا، چغلی میں لگائے گا، دماغ میں کئی وساوس لے کر آئے گا، کئی اس کے پلان ہوتے ہیں. اس کا تو کام ہی دشمن ہے نا. دشمن کام کیا ہے؟ زیر کرنا دوسرے کو. وہ ہمارے روز ازل سے ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. ایک جس میں حوانی بھی ہے جو کہ ہر وقت برائی کا حکم دے رہا ہے، ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے. تو ان میں سے اگر ایک بھی چیز گم ہو گئی تو منزل تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. جو سیدھا راستہ ہے اس تک پہنچنا ناممکن ہے. ہمارا جو جسم حیوانی جو گھوڑا ہے وہ تندرست توانا ہونا چاہیے، قابو میں ہونا چاہیے، تاکہ وہ سیدھے راستے پر رہے. یہ نہ ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے، غلط راستے پر چڑھ جائے، ہم آخرت قبول جائیں. جس سے اوپر جو گھڑ سوار ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، روح مضبوط ہونی چاہیے، طاقتور ہونی چاہیے، صحت مند ہونی چاہیے. اور رائڈر کو منزل کا پتہ بھی ہونا چاہیے کہ میں کس طرف کو جا رہا ہوں. اور وہ جو منزل کا پتہ بتائے گا وہ قرآن و حدیث ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ یہ سیدھا راستہ ہے. تو ان تینوں چیزوں سے ہمیں اچھے طریقے سے آپ پر یہ چیزیں حقیقت واضح ہو چکی ہوگی کہ یہ تینوں چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں. اور پیچھے جو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک وجود بھی رکھتی ہیں، ان کی خوراک ہے اور ان کے کام ہیں الگ الگ. اور پھر ان کا جو باہمی تعلق ہے وہ یہ ہے. اب ہمارے جو جسم ہے اس کے اندر مسلسل دو مارکے چل رہے ہیں. ایک نفس حیوانی کا روح ربانی کے ساتھ، نفس روحانی کے ساتھ، اور شیطان کا شعور کے ساتھ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تلواریں چل رہی ہیں، ہر وقت مقابلہ ہو رہا ہے. اور ہم کس طرح سے جیت رہے ہیں؟ جیتنا ہے نا. تو یہاں پر شعور جو ہے، شعور کے ساتھ شیطان لگا ہوا، اور شیطان ہی جیت رہا ہے. روز ہم دیکھیں کہ وہ جو ہماری عمومی حالت ہے نا، جو عام حالت ہے مسلمانوں کی، وہ یہی ہے کہ مقابلہ اس کا نفس حیوانی کا نفس روحانی کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، اور جیت رہا یہی ہے نفس حیوانی، کیونکہ اس کو موٹا تازہ کیا ہوا ہے اور اس کو توجہ نہیں دی ہوئی روح کی طرف. اور پھر شیطان جو ہے وہ شعور کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہر وقت بس دماغ میں یہی چل رہا ہوتا ہے، کس نے میرے ساتھ یہ کیا، کس نے وہ کیا، کسی کی غیبت کرنی، حسد کرنا، بغض کرنا. یہ چیزیں جو ہے نا اخلاقی برائیاں، یہ ان میں اس نے ملوث کیا ہوا ہے. پھر شرک کی طرف لگا رہا ہے لوگوں کو. مسلمان ہوتے ہوئے لوگ شرک کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ جو پیچھے سمجھا کہ ہم ان کو ان کی خوراک بھی ہم نے دینی ہے، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ ان کے یہ کام ہے، اور پھر جو ہے وہ یہ ایک وجود بھی رکھتے ہیں. اور یہ دو مسلسل مار کے ہمارے اندر چل رہے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ جو صوفیاء کا طریقہ تزکیہ نفس، یعنی ہم نے اپنے آپ کا تزکیہ کرنا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، تاکہ جو ہم نے اعمال کرنے ہیں نا وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. اعمال کرنے، آخرت کا راستہ آسان ہو جائے، تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں. تو یہ جو ہے صوفیہ کا یہاں پر طریقہ بتایا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے اپنے جو نفس کا تزکیہ کس طرح کرنا ہے، کس طرح سے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے اس پہ بات کریں گے اس کے بعد. تو یہ طریقہ جو صوفیاء کا ہے یہ غلط طریقہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. آج معاشرے میں یہ طریقہ بڑا عام ہے کہ وہ سمجھتے ہیں صوفیاء وغیرہ جو ہیں وہ بڑے پہنچے ہوئے اللہ کے ہاں، اور وہ بڑا اپنا تزکیہ کر رہے ہیں. وہ نفس حیوانی وہ کس طرح سے اپنی نفس کی کو خوراک دے رہے ہیں، نفس کو ریاستیں کرا رہے ہیں کہ بھوکا پیاسا رکھ کر، اور پھر نکاح نہ کرنا، اپنی جو خواہش ہے اس کو پورا نہ کرنا، اور اپنے نفس کو مارنا، اس کو بھوکا پیاسا رکھنا. تو اللہ نے تو حکم دیا کہ آپ کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو. پھر جو نفس روحانی ہے، جو روح ہے، اس کو ذکر اللہ سے، یعنی اللہ کی محفلیں سجائی جاتی ہیں،
11ویں شریف 12ویں شریف اور پتہ نہیں کیا کچھ اس میں جو اللہ کی محفلیں ہوتی ہیں اور اذکار وہ بتائے جاتے ہیں، پتہ نہیں اپنے سے جو ایک شیخ نے بتا دیا، جو ایک پیر نے بتا دیا، مطلب آپ اس کے ہاتھوں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کر لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے، آپ عرش پر بھی پہنچ جاتے ہیں، آپ مکہ بھی پہنچ جاتے ہیں، تو آپ حج عمرہ بھی کر لیتے ہیں، پھر آپ روزہ رسول کی زیارت بھی کر لیتے ہیں۔ مطلب ان کے ہاں یہی ہے، اپنی روح کی غذا یہی ہے۔ اور جو شیطان ہے اس کو کس طرح سے قابو کیا جاتا ہے؟ تاغوت سے۔ ٹھیک ہے، قرآن نے بتایا کہ جب شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے تو یہ پڑھو، ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ تو یہ تو سنت سے ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ آپ تعوذ پڑھیں، لیکن جو اس کا علاج ہے، کیونکہ شیطان کا مقابلہ شعور کے ساتھ ہے، تو آپ نے شعور کی غذا دی نہیں، خوراک دی نہیں، اس کو دینی علم سکھایا ہی نہیں، اس کو دنیاوی علم میں آپ نے گھسائے رکھا، دین کا علم دیا ہی نہیں، تو شیطان کیا ہے؟ شیطان نے قابو کر لیا آپ کے دماغ کو اور وساوس سے بھر دیا آپ کے دماغ کو۔ ہر انسان کے اندر جو ہے وہ 3 ارجز ہیں، ارج ٹو لیو، ارج ٹو پلیئر، ارج ٹو پاور۔ اب صوفیاء کے ہاں کیا ہے کہ ان تینوں طاقتوں کو سپریس کیا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے۔ ارج ٹو لیو یعنی جو زندہ رہنے کی ارج ہے وہ ہر انسان کے اندر ہے، وہ اس کو مارتے ہیں، وہ اس کو ریاستیں کرواتے ہیں، بھوکا رکھتے ہیں کئی دن نہ، مطلب ہم ایک انسان ہے، ہمارے اندر اتنی کس طرح سے ہم اتنا لانگ اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے کہ انسان کے وہ ریاستیں کرتا رہے؟ آخر وہ اپنے نفس کی تسکین نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ نفس یہ جو ارج ہے اس کی ہم نے تسکین کرنی ہے، ارج ٹو لیو، تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان چیزوں کو دباتے ہیں، اپنے نفس کو دباتے ہیں۔ اور ارج ٹو پلیئر یعنی ہر انسان کے اندر جذبہ ہے اپنے آپ کو صحت مند ایکٹیویٹیز اور خوش رکھنے کے لیے، مطلب ایک جذبہ ہے انسان کے اندر، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نکاح نہیں کریں گے، اپنے جو ارج ٹو پلیئر اس کو دبائیں گے۔ تو انسان ہے کب تک اس چیز کو دبا کے بیٹھ سکتا ہے؟ ہمارے نبی ان 11 شادیاں انہوں نے کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریاستوں میں ہی لگا رہوں، باتوں میں لگا رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے مطلب ایک پورا دین ہمارے سامنے پیش کیا۔ یہاں پر نا کچھ چیزیں مسنگ ہے، وہ پورا جو ایک کیا کہتے ہیں اسے فنکشن ہے، ان کے الگ سے کام ہے وہ نہیں وہ کر رہے ہیں الگ سے۔ ارج ٹو پاور ہے، ہر انسان کے اندر جذبہ ہے اپنے آپ کو غالب کرنے کا، دوسرے پہ غالب آئے، مطلب ہر انسان کے اندر جذبہ ہے کہ ایک انسان دوسرے کو نیچا کرنا چاہتا ہے کہ میں اوپر ہو کر رہوں، اس سے انسان حسد کیوں کرتا ہے، بغض کیوں کرتا ہے، پھر نفرت کینہ کیوں ہے؟ دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے۔ اب وہ یہ چیزیں ان کے اندر آتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو مارتے ہیں، ماریں گے، اذیت دیں گے، ٹارچر کریں گے کہ ہم اس چیز کو دبا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، ہم سیدھے راستے پر، حالانکہ یہ راستہ ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اب ہم سمجھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تزکیہ نفس ہے، تاکہ اس کے مطابق ہم زندگی اپنی گزاریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کو ہم نے فالو کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اور کسی کی زندگی کو فالو نہیں کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی نفس حیوانی کا روح کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو ہمارا جسم ہے اس کو عبادات، نوافل اور دین کی دعوت اور اس کے غلبے کے لیے جدوجہد اس میں لگانا ہے اپنے آپ کو۔ قرآن میں آتا ہے نا، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ آپ کا ٹائم اللہ کے دین کے لیے گزر رہا ہے، آپ یہاں پر آئی ہیں، جمع ہوئی ہیں، اپنا قیمتی ٹائم لے کر آئی ہیں، ظاہر ہے یہاں پر آئی ہیں، اور محدود ہیں جو یہاں پر اسٹوڈنٹس آ رہی ہیں، اور لوگ بھی تو آ سکتے تھے نا، وہ نہیں آئے ہیں، تو آپ اس چیز میں اپنے آپ کو انوالو کریں گی نا، تو آپ مطلب جو نبی کا طریقہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح شام، شام سے صبح کن چیزوں میں سارا ٹائم وقف ہو رہا تھا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے،
صبح دن کے شاہ سوار تھے، رات کے راہب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادات ان کی دیکھیں کہ ہم نے جسم کو کنٹرول کرنا ہے نا، تو تہجد سب سے بیسٹ ہے کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ اپنے نفس کو نا اس ٹائم دل نہیں کر رہا ہوتا ہے ہمارا اٹھنے کا۔ ہمارے فجر کی نماز ہمارے پہ کتنی بھاری ہوتی ہے، ہم تہجد کے لیے اٹھیں، تہجد کے لیے کیسے اٹھیں؟ تو تہجد جو ہے نا وہ سب سے بیسٹ ہے اپنے نفس کو مارنے کے لیے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پورا دن تندرست رہتے ہیں، تندرست و توانا رہتے ہیں۔ حدیث کے مطابق نا آپ کی گدی پہ شیطان جب سوتے ہیں تو 3 گریں لگاتا ہے، ایک گرہ آپ اٹھتے ہیں کھل جاتی ہے، پھر وضو کرتے ہیں کھل جاتی ہے دوسری، تیسری آپ نماز کے لیے یا اذکار کے لیے کرتے ہیں، اپنے آپ کو لگاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو تیسری گلا بھی کھل جاتی ہے گیرا، اور آپ خشاش بشاش پورا دن گزارتے ہیں۔ یہ پھر روزہ جو ہے، روزہ بہترین ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے، نفس کو۔ ہم روزے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے نا، تو روزے ان کے کس طرح سے ہوتے تھے؟ ایام 20 کے روزے ہیں، پھر مسنون جو روزے ہیں سوار اور جمعرات کا، ہم اس طرح سے کر لیں نا۔ یہ سردیاں آتی ہیں، اس میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، تو ہم آسانی سے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس، ہمارے لیے آسان ہے روزے رکھنا۔ تہجد ہم نے نماز کے لیے اٹھنا ہی ہے تو ہم تھوڑا سا پہلے اٹھیں۔ پھر دعوت عبادات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے واقعات ہم سنتے کہ ورم آ جاتا تھا پاؤں پہ، اتنی لمبی نماز۔ آج ہم اپنے نماز کے حالات دیکھیں نا کس طرح سے جا رہے ہیں۔ پھر اصل مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے لیے رسولوں کو چنا جاتا تھا، 3 جگہوں پہ آیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اصل مشن دین کے غلبے کے لیے ان کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کر کے دکھایا دین۔ مکہ فتح ہوا، حجاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر، مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر، مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر۔ تو اپنے جسم کو ہم نا اس چیز میں لگائیں، دعوت و تبلیغ میں، تہجد، نماز، یہ جو چیزیں ہمارے نفس کو کچلتی ہیں نا، اس سے ہمارا نفس کنٹرول میں رہے گا، صحت مند بھی رہے گا، قوی رہے گا۔ پھر اس کا مقابلہ روح کے ساتھ ہے، مطلب بیلنس ڈائٹ دینی ہے نفس حیوانی کو یہ، اور ساتھ اس کو خوراک بھی دینی ہے۔ مطلب اتنا کھاؤ آپ جتنی کہ آپ عبادت بھی کر سکو، عبادت مشکل نہ ہو جائے آپ کے لیے کہ آپ اتنا اپنے پیٹ کو بھر لیں کہ عبادت مشکل ہو جائے۔ نفس روحانی یعنی ذکر اللہ اور صحبت صالحین سے۔ صحابہ اکرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہتے تھے، نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے ہمارے جو روح ہے وہ قوی ہوتی ہے اور تقویت پاتی ہے، اور یہ کہ ہمیں روح کی خوراک مل رہی ہوتی ہے نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کے۔ پھر اللہ کا ذکر کرنا، اذکار، ذکر، ہر وہ ذکر جس سے ہمیں اللہ یاد آئے وہ ذکر ہے۔ ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں نا، تو اس سے ہمیں اللہ یاد آئے تو یہ ذکر ہے، اللہ پاک ہے، اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، اللہ بڑا ہے، تو ہمیں اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے۔ اس طرح سے کائنات میں غور و فکر کرنا، یہ بھی ذکر ہے، یہ تفکر ہے، ذکر ہے، ذکر یہ تفکر ہے، کائنات میں غور کرنا، کائنات میں کی نشانیوں پر غور کرنا، کس طرح سے اللہ ان چیزوں کو ایک نظام کے تحت یہ نظام چل رہا ہے، اس میں غور و فکر کرنا، یہ بھی ذکر ہے۔ پھر شیطان ہے، اس کا علاج کس طرح سے ہے، تعوذ پڑھیں آپ۔ اور شیطان کیونکہ کا مقابلہ شعور کے ساتھ ہے، شیطان کو پر تلوار چلانی قرآن سے، قرآن کی تلوار چلانی ہے شیطان پر، تاکہ وہ آپ پر حاوی نہ ہوئے شیطان، بلکہ آپ کے پاس قرآن کا علم ہے، اس سے آپ شیطان کو زیر کریں۔ اور ہم دیکھ لیں ہمارا ٹائم جو ہے وہ کن چیزوں میں گزرا ہے، ہم نے ابھی تک قرآن کس حد تک سیکھا ہے، کس حد تک ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو عمل میں لے کر آ رہے ہیں۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے 23 سالہ زندگی میں ان پر قرآن نازل ہوا، وہ قرآن جب نازل ہوتا تھا تو ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی، اور کس طرح سے وہ پھر اس کو یاد کرتے تھے اور پھر آگے اس پیغام کو پہنچاتے تھے. پورے کے پورے پیغام کو ہم نے پہنچانا ہے اللہ کے جو ہے لوگوں تک. تو اس کے علاوہ جو ہم نے صوفیاء کا طریقہ دیکھا کہ ہر انسان کے اندر 3 پاورز ہیں، عرش ٹو لیو، عرش ٹو پلے، عرش ٹو پاور. تو اب ہمیں نبی کے طریقے سے پتہ چلے گا، یعنی زندہ رہنے کی تو خواہش ہر انسان کے اندر ہے. تو انسان اگر سنت طریقے پر نہیں چلے گا، کہ ہر انسان نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے، اس کے لیے بنیادی ضروریات تو ہر انسان اپنی پوری کر رہا ہے. کچھ ان چیزوں کے ذریعے سے اپنی بنیادی ضروریات کو پوری کر رہے ہیں، چوری کے ذریعے سے، ڈکیتی کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، حالانکہ یہ حرام طریقے ہیں. تو اس کے برعکس ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے، نبی کا طریقہ کیا سکھاتا ہے کہ ہم تھوڑا کمائیں، اگر تھوڑا ہے لیکن حلال ہونا چاہیے. حلال اس کے لیے القاسب و حبیب اللہ، حدیث ہے نا، القاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. یہ بھی عبادت ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال رزق کمانا، یہ بھی عبادت ہے. اور پھر عرش ٹو پلیئر ہے، یعنی غلط طریقہ، اگر صحیح طریقے کی طرف انسان نہیں جائے گا تو پھر غلط طریقہ اختیار کرے گا اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے. لوگ کیا کرتے ہیں عام طور پہ، مسلمان ہیں یعنی زنا ہے، معاشرے میں بد نظری ہے، فحاشی ہے، موسیقی ہے، اور یہ اپنے اس جذبے کی تسکین کے لیے، جو انسان کے اندر عرش ٹو پلیئر کا جذبہ ہے نا، اس کی تسکین کے لیے انسان یہ کرتا ہے یہ چیزیں. تو اس کے برعکس کیا ہے کہ اپنے آپ کو، جو اسلامی طریقہ ہے وہ نکاح کرنا اور دیگر فرحت بخش سرگرمیوں میں اپنے آپ کو انوالو رکھنا. آپ اپنی نیت بنا لیں، اپنی نیت سے اگر آپ گھر کا کام بھی کرتی ہیں نا تو وہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے. ہم مثال مطلب یہاں پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سمجھ رہے ہیں نا، تو جو صحابیات تھی، جو امہات تھی، انہوں نے کیا کیا، وہ ان کی مثالیں ہیں نا ہمارے سامنے. انہیں گھر کا کام نہیں کیا کیا. حضرت فاطمہ ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے، مشق کی رسی کے نشان پڑ گئے تھے سینے پہ، تو وہ کہتی کہ میں تو دو عالم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹیوں بڑی لاڈلی، اور ہے بھی وہ لاڈلی تھی. آج ہم دیکھیں، ہم جو لاڈلے ہیں نا وہ بگڑے ہوئے ہیں، جن کو ہم لاڈلا کہتے ہیں نا، یہ ہمارے لاڈلے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ، انہی کا ذکر، ان جو بیٹی تھی فاطمہ، ان کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے کتابوں میں. وہ کیا کرتی تھی، ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے، کتنی مشقت والا ٹائم تھا. وہ کس طرح سے وہ پانی بھرتی ہیں، کس طرح سے گھر کا کام کرتی ہیں، کس طرح سے وہ کیا نام پانی بھر کے لاتی ہیں. تو یہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں انوالو کرنا رکھنا، صحت مند ایکٹیویٹیز میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ سوار، اچھے گھڑ سوار تھے، تیر اندازی آتی تھی ان کو. اپنے بچوں کو ان چیزوں میں لگایا جائے. اگر ہم بڑے ہیں تو ہم دیکھیں، ہم اپنے آپ کو، آپ کے پاس کتنی سکلز ہیں، کسی کے پاس کون سی سکل ہے، تو آپ اپنی سکلز کو دوسروں کو سکھانا شروع کر دیں. آپ کے پاس جو بھی سکل ہے نا، آپ کوکنگ کرنا جانتی ہیں وہ سکھانا شروع کر دیں، مہندی لگانا جانتی ہیں وہ لگانی شروع کر دیں. مطلب کہ اس جو غلط طریقہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اس طرح لوگ اپنا ٹائم گزرتا نہیں ہے تو موسیقی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے. لوگ یہی کہتے ہیں نا، موسیقی روح کی غذا ہے، اور گھر سے نکلنا ہے تو بے پرد ہو کے نکلنا ہے. تو اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ ہمارا اندر جو جذبہ ہے نا، اس کی تسکین کے لیے انسان اس طرح سے کرتا ہے. تو موسیقی، اب آپ دیکھیں کتنے اچھے اچھے قاری ہیں، اتنی خوبصورت آواز ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک اندر رائم اور ردم ہے اس کے اندر، قرآن کے اندر اتنی خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور یہ روح کی غذا ہے. لوگ کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، تو قرآن روح کی غذا ہے. یہ آپ سنیں، آپ سکون آپ کو آ جائے گا، آپ کے گھر کے اندر بھی سکون آ جائے گا. تو یہ ہمیں نبی کے طریقے سے پتہ چلتا ہے.
اور امہات کے طریقے سے ہم ان کی کتابیں لے کے پڑھیں، ہم صحابیات کے واقعات پڑھیں کہ کس قدر انہوں نے قربانیاں دی، پیچھے سب کچھ سنبھالا۔ عورت کی تو یہی ذمہ داری ہے نا کہ پیچھے گھر بار کو سنبھالنا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ وہ اس وقت صحابہ نکلے ہوتے تھے اللہ کے راستے میں، جہاد کے لیے نکل جاتے تھے۔ اپنے آپ کو ان چیزوں میں ہم انوالو رکھیں، کیونکہ ایک زندگی کا ٹائم پیریڈ ہے نا۔ ابھی ہمیں پیچھے جا کے دیکھیں کتنی زندگی ہم نے گزار لی ہے اور اب کتنی زندگی ہماری رہ گئی ہے ٹوٹل۔ تو ہم اپنے آپ کو جو ہیں صحت بخش، جو فرحت بخش سرگرمیاں ایکٹیویٹیز ہیں ان میں لگائیں۔ بچے اگر گھر میں کوئی نہیں، آپ بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں۔ بچے تنگ کرتے ہیں نا، اسی تنگی میں آپ کھیلنا شروع کر دیں ان کے ساتھ، دوسری ایکٹیویٹیز میں ان کو لگا دیں۔ اب آج آپ دیکھیں مائیں گھر کا کام کرتی ہیں، بچے تنگ کریں اور ان کو بٹھا دیتی ہیں کس پہ، جو کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ میں کہتی ہوں یہ تو بہت بڑا شرک ہے، موبائل اور یہ چیزیں۔ یہ آپ اگر اس کا مس یوز کر رہی ہیں تو اس سے بڑا شرک کوئی نہیں ہے، موبائل سے لیپ ٹاپ سے بڑا کوئی شرک نہیں ہے۔ یہ آپ کو شرک کی طرف لے کر جاتا ہے، برائی کی طرف لے کر جاتا ہے اگر آپ اس کا مس یوز کر رہے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، تو ہم اپنے حالات دیکھیں کہ بچوں کی ہم کس طرح سے تربیت، ہماری پہلی اولین ذمہ داری بچے ہیں، بچوں کی کس طرح سے تربیت کی جا رہی ہے۔ ہاں تھوڑا سا بچوں کی ابھی اس دور میں ٹریننگ کرنا بچوں کی دین کے حوالے سے، یہ بہت بڑا جہاد ہے عورت کے لیے۔ مطلب آپ کا گھر کا جو سربراہ ہے وہ دین کا کام کے لیے نکلا ہوا ہے، صبح جائے اور شام کو آئے وہ واپس۔ تو آپ دیکھیں پیچھے اگر آپ سنبھالتی ہیں نا، سب کچھ گھر کا کام کرتی ہیں اور سب کچھ سنبھالتی ہیں، تو آپ کو جہاد کے برابر ثواب ملے گا۔ وہ تو صحابہ نکلتے تھے نا تو وہ شہید ہو جاتے تھے، اور آپ کا مقصد بھی یہی ہو کہ میں پیچھے سے، ہم نیت بنا لینا، میں پیچھے سے اگر یہ کام کر رہی ہوں، بچوں کو تربیت کر رہی ہوں، گھر کا کام کر رہی ہوں، یہ میری اولین ذمہ داری ہے، اور مجھے گھر بیٹھے بٹھائے جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ پھر تیسرا جذبہ جو ہے عرش ٹو پاور ہے، ہر انسان کے اندر اوپر رہنے کا جذبہ ہے کہ میں غالب رہوں، میں غالب رہوں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، دوسرے کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کم تر سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ میں بہتر ہوں، دوسرا حقیر ہے۔ اوپر رہنے کا جذبہ، کہ تکاثر، کہ دوسرے کے پاس یہ چیز ہے، مطلب مقابلہ باز، مقابلہ کرنا ہے، دوسرے کے پاس یہ ہے دنیاوی مال ہے، میں اس سے بڑھ جاؤں آگے، ہر وقت مقابلے میں رہنا، غیبت میں رہنا، بغض کرنا، حسد کرنا۔ دوسرے پاس چیز ہے، دوسرے سے چھین کے میرے پاس آ جائے۔ آپ دوسرے کے لیے دعا کریں، دوسرے کو اللہ نے نعمتیں عطا کی، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بارک اللہ فی، آپ اس کو دعا دیں، اچھی چیز دیکھیں۔ تو یہ اوپر رہنے کا جو جذبہ ہے نا، یہ آپ دین کی دعوت اور غلبے کے لیے جدوجہد، جو بھی آپ کا ٹائم لگ رہا ہے دین کے لیے اور اس کی جدوجہد کے لیے، آپ کہیں پڑھانے جا رہی ہیں، آپ علم سیکھ رہی ہیں، سکھا رہی ہیں، یہ جذبہ آپ کو اوپر رکھے گا، یہ آپ کو یہ اتنی گندی چیزوں میں مبتلا نہیں کرے گا، اخلاقی برائیوں میں۔ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن آپ پر اثر انداز نہ ہو، آپ ڈیلی جا رہے ہیں سیکھنے کے لیے، قرآن کو سیکھ کے پڑھیں، سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، گھر میں سیکھ لیں، آن لائن سیکھ لیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر اثر نہیں ڈالے گا، وہ اثر ڈالے گا۔ آپ کے اندر سے یہ برائیاں، حسد، بغض، غیبت، دوسروں کا مذاق اڑانا اور دوسروں کو تان دینا، یہ اخلاقی برائیاں ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں گی اگر ہم اپنے آپ کو ان دعوت کے کام میں لگا دیں۔ دعوت کا کام تو ام الحسنات ہے، نیکیوں کی ماں ہے دعوت کا کام۔ آپ دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کس طرح سے کریں، حالانکہ ہم عمل نہیں کر رہے، تو آپ دعوت ضرور دیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی ہدایت ملتی ہے، آپ کو بھی ذرا گلٹ فیل ہوتا ہے کہ میں دوسرے کو سمجھا رہا ہوں تو میں جو ہے وہ میں کس راستے پر ڈلا ہوا ہوں۔ ایک دن آتا ہے کہ آپ بھی سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں ہم اپنے آپ کو انوالو رکھیں،
دین کی دعوت اور غلبے کے لیے جدوجہد. اپنے جو گھر میں ہم دیکھیں گے کس طرح سے دعوت کا کام ہم نے کرنا ہے. پھر اپنے خاوند کو خاوندوں کو تیار کریں دین کے لیے. عورت کے لیے دین کا کام کرنا بہت آسان ہے. گھر میں بیٹھ کے ہم یہ دیکھیں ایک بٹن آن کیا تو ہم آن لائن آ گئی, ہم دین کا علم سیکھ رہے ہیں. اور پھر کتنا اجر و ثواب, کتنے فضائل ہیں دین کا علم سیکھنے کے اور جو نکلتا ہے اللہ کے راستے میں اس کے کتنے فضائل ہیں. جدوجہد میں لگا ہوا ہے. ایک عورت ہے وہ گھر کا کام کر رہی ہے, گھر کو دیکھ رہی ہے, بچوں کو دیکھ رہی ہے, وہ اجر و ثواب میں مردوں کے برابر ہے. تو ہم نے پیچھے پڑھا نا حدیث کی روشنی میں کس طرح سے عورت جو ہے وہ مردوں کے برابر ہے. اخروی لحاظ سے عورت مردوں کے برابر ہے اور دنیاوی لحاظ سے ایک درجہ اوپر ہے, لیکن اخروی لحاظ سے دونوں برابر ہیں. جو نیک عمل کرے گا وہ اس کے برابر اس کو جزا ملے گی. تو یہ ایک پورا ہم نے سمجھا آج کہ انسان کی حقیقت بھی ہم پر واضح ہوئی, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ نفس ہے اس کا طریقہ وہ بھی ہم پر واضح ہوا کہ ہم نے اس طرح سے اپنے جسم جو ہے یہ جو چیزیں ہیں اس کو کس طرح سے ہم نے جو ہے ان کو ان کی خوراک دینی ہے, ان کا خیال رکھنا ہے, اور کس طرح سے اپنی زندگی کے اوقات جو ہیں وہ کن چیزوں میں صرف کرنے, کن چیزوں میں اپنے آپ کو لگانا ہے. تو یہ ہم نے آج سیکھا. تو ہم اسی صورت میں جنت کے اہل بن سکتے ہیں جب ہمارے شعور کے پاس صراط مستقیم کا علم ہو, نفس روحانی توانا ہو, اور نفس حیوانی توانا بھی ہو, اور قابو میں بھی ہو. یہ سب چیزیں جو ہوں گی تو پھر ہم جنت کے اہل بن سکتے ہیں, کیونکہ ہماری منزل جنت ہے, ہمیں جنت کو پانا ہے. تو ہمیں دنیا میں رہ کر یہ اعمال کرنے تاکہ ہمیں اس کے, کیونکہ آخرت کا, دنیا تو تھوڑی سی زندگی ہے نا, دنیا کی کتنی زندگی ہے, کتنا کوئی جی لے گا. اصل زندگی تو آخرت کی ہے. سمندر کی مانند آخرت کی زندگی ہے, قطرے کی مانند دنیا کی زندگی ہے. تو آج کا ٹاپک یہاں تک ہی تھا. ہم آپ سے سوالات لے لیتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم 3 منٹ سے کلاس ختم ہونے میں. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے, آپ کے علوم میں اضافہ فرمائے, اور آپ نے جتنا بھی وقت میں بہت ہی آسان انداز سے ایک نقطے کو بہت ہی سہل انداز میں سمجھایا. انشاءاللہ ہماری طالبات سے کو بھی استفادہ کیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی طالبات, اگر آپ کے کوئی سوال ہے تو آپ اپنا ہینڈ ریز کر دیجیے, آپ کا مائک انمیوٹ کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ چیٹ باکس میں بھی اپنے سوالات لکھ کے بھیج سکتی ہیں, اور اپنا آج کے سیشن کے حوالے سے یہاں بھی اور گروپ میں بھی فیڈ بیک دے سکتی ہیں. اس کے علاوہ پہلا یہ آخری تاریخ جمع کروانے کی آج ہے. اگر اسائنمنٹ کے حوالے سے آپ کو کوئی دقت, کوئی پریشانی, کوئی بھی نکات سمجھتے میں کوئی ہماری کسی مدد کی ضرورت ہے تو معلمہ یہاں موجود ہے. آپ اسائنمنٹ کے حوالے سے بھی اپنے کوئی بھی اشکالات یہاں پر بتا سکتی ہیں تاکہ اس کو فوری طور پر حل کیا جائے.
جی طالبات، اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم اس سیشن کو ابھی کے لیے ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ گروپ اوپن کیا جائے گا. آپ اپنے سوالات سیشن متعلق وہاں بھی لکھ کے بھیج سکتی ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کردار کرنے والا بنائے اور جو کچھ نے پڑھا سنا اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.